السلام علیکم دوستو، میں ہوں شمس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام کی بات۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو آج ہم ایک نیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو امید ہے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیلمہ کذاب، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اس کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ دیکھیں گے اور اس مسیلمہ کذاب کا، اس بدبخت کا جو انجام ہوا تھا، ہم وہ بھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھنی ہے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف خطوط کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام ارسال فرمائے۔ خطوط کے جواب میں بادشاہوں کا رد عمل کیا تھا، مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان خطوط کے علاوہ آپ کو مسلمہ کذاب کے نبوت کے دعوے کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس ملعون کا انجام کیسے ہوا۔ ویڈیو انتہائی اہم اور ایمان افروز ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو یاد رہے کہ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ غزوہ تبوک کے بعد سرایا بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر طرف سے وفد آنے لگے، یعنی لوگ وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز بنی حنیفہ کا وفد آیا، اس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو کپڑوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ ٹہنی کے سرے پر کچھ پتے بھی تھے۔ مسلمہ نے آپ کے نزدیک آ کر کہا، آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیہودہ بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دے سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد سے پہلے ہی صحابہ کرام سے فرما چکے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے وحی کی کہ ان پر پھونک مارے۔ میں نے پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ 2 کذاب یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ 2 جھوٹے طلیحہ اور مسلمہ تھے۔ طلیحہ تو یمن کے شہر سنا کا رہنے والا تھا اور مسلمہ امامہ کا۔ دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت یہی مسلمہ آیا تھا۔ واپس اپنے لوگوں میں جا کر اس نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نبوت میں حصے دار بنا لیا ہے۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیات کی نقالی میں اوٹ پٹانگ قسم کی عربی جملے بولنے لگا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ اپنی الٹی سیدھی کرامات دکھانے لگا، فرضی معجزات دکھانے لگا۔ اس طرح لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس روسیاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس میں لکھا، مجھے آپ کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے، ہم دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں، مگر قریش کے لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت اور سیدھے راستے کی پیروی کی۔ اما بعد، اس زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ در حقیقت بہتر انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر ان دونوں سے کہا
کیا تم بھی وہی بات کہتے ہو جو انہوں نے لکھا ہے؟ جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا اگر قاصدوں کو قتل کرنا دستور کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا۔ دوستو یاد رہے کہ اس جھوٹے کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمہ کذاب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور یاد رہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو غزوات اور سرایا کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھوایا۔ یہ خط حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے۔ روم کے بادشاہ خود کو کیسر کہلواتے تھے۔ کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا، لیکن ایمان لانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام خط لکھوایا۔ یہ خط عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے۔ اس نے خط سننے سے پہلے ہی اسے چاک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے دربار سے قاصد کو بھی نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے ساری تفصیل سنا دی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسریٰ کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ادھر کسریٰ پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کو لکھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیج دیے۔ دونوں مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑھیاں منڈی ہوئیں اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر فرمایا تمہارا برا ہو، یہ تم نے اپنے چہرے کیسے بنا رکھے ہیں؟ تمہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب میں وہ بولے ہمارے پروردگار کسریٰ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے، وہ فلاں مہینے اور دن اسے قتل کر دے گا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسریٰ کو فلاں مہینے اور فلاں دن قتل کر دے گا۔ بازان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ اس کے بیٹے شرویہ نے اسی دن اسے قتل کر دیا، جس کی پیشین گوئی ہو چکی تھی۔ بازان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام بھی خط لکھوایا۔ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے اس مکتوب مبارک کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر زمین پر آ بیٹھے اور اسلام قبول کیا۔ پھر ہاتھی دانت کی صندوقچی منگوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک اس میں ادب سے رکھا۔ اس خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام ایک دوسرا خط بھی لکھوایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا کہ نجاشی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کر دیں۔ نجاشی نے اس خط کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا اور حکم کی تعمیل کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ کہتے ہیں یہ دونوں خط حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے تھے۔ دوستو یہاں آپ کو مسلمہ کذاب کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں سے رحلت فرمائی تو مسلمہ کذاب نے نبوت کے دعوے میں تیزی دکھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس پر ایمان لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمہ کذاب جادو اور شعبدہ بازی کا فن جانتا تھا، جس سے لوگ جلد اس کے جال میں پھنس جاتے تھے۔
11 ہجری میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر ترتیب دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مرتدین کی سرکوبی اور قلعہ قمع کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 لشکر تیار کیے تھے۔ مسلمہ کذاب بہت طاقت پکڑ چکا تھا۔ کہتے ہیں اس لڑائی میں 20,000 سے زیادہ لوگ مسلمہ کذاب کے مارے گئے، جبکہ مسلمان شہداء کی تعداد 1200 کے لگ بھگ تھی۔ ان شہداء میں بڑی تعداد ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تھی جو کہ قرآن کے حافظ تھے۔ یہ تعداد کتنی تھی اس بارے میں آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لڑائی میں مسلمہ کذاب حدیقۃ الموت میں چھپ گیا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے گئی اور اس باغ میں شدید جنگ ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل حضرت وحشی جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے نے مسلمہ کذاب پر حربہ پھینکا جو اس کے سینے میں اتر گیا اور پشت کی طرف سے نکل گیا۔ ایک انصاری مرد نے اسے تلوار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، مسلمہ کذاب کی بیوی سجا جو کہ خود نبوت کی دعوے دار تھی، وہ بھاگ کر بصرہ میں چھپ گئی اور روپوشی کے عالم میں کچھ دنوں بعد مر گئی۔ اس طرح مسلمہ کذاب کے فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود انسی کے فتنے کا خاتمہ اور طلیحہ بن خویلد کی بھی سرکوبی کی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ مسلمہ کذاب سے مسلمانوں کو یہ جنگ یمامہ کے مقام پر لڑی گئی جس کا دوسرا نام اقربا ہے۔ اس مناسبت سے اس جنگ کا نام مارکۃ الیملا کے علاوہ مارکۃ الاقربا بھی ہے، یعنی جنگ یمامہ اور جنگ اقربا۔ روایات میں آتا ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ عرب کے سخت ترین جنگجو قبائل تھے، جن میں سے بہت سے قبائل حمیت کی بنیاد پر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ چنانچہ شدید جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کبار صحابہ کرام بلکہ بہت سے حفاظ کرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جہاں تک بات ہے حفاظ صحابہ کی تعداد کی، تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حفاظ صحابہ کرام کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ جنگ کے آخری مراحل میں مسلمہ کذاب اور اس کے لشکر نے اپنے مشہور و محفوظ باغ میں پناہ لی تھی اور اسی باغ میں کثرت سے اموات ہوئیں۔ اسی مناسبت سے اس دن کی لڑائی کو مارکۃ الحدیقۃ الموت یعنی موت کے باغ کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، مسلمہ کے انجام کا تذکرہ یہاں پر ضمناً کیا گیا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ البتہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کا تذکرہ کریں گے جو کہ سیرت النبی کے سلسلے کی نہایت اہم ویڈیو ہوگی۔ لہٰذا آپ نے ہماری آنے والی ویڈیو کو کسی صورت مس نہیں کرنا اور اس کو بھی آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو تقریباً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی آخری ویڈیوز ہیں اور اس سلسلے کی شروع سے آخر تک تقریباً 90 ویڈیوز بنتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وقت نکال کر یہ پورا سلسلہ ملاحظہ کرے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھی ہوگی۔ تو یہ تھی وہ ویڈیو جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ مسلمہ کذاب کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی اور اس بدبخت کا جو انجام ہوا تھا وہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا۔ تو اس طرح کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی، بس آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ جو نیچے کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنی خوبصورت اور قیمتی جو رائے ہے وہ بھی دے دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔